روز کوئی بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا پارٹی بیانیے سے، پارٹی کی سوچ سے وہ ادراک بھی نہیں رکھتے۔ ہم کیا لڑتے حریف سے، ہمیں تو خود سے فرصت نہ ملی۔ شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ہے وہ بڑی شدید جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی آپس میں، ان کی شدید لڑائی جو ہے شدت اختیار کر گئے، اور اس لڑائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کافی جو ہے آپس میں پریشان دکھائی دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج جمعۃ المبارک 10 جنوری کا دن ہے۔ ناظرین، بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے، 2 نشستیں ہو چکی ہیں۔ تیسری نشست میں تحریک انصاف اپنے تحریری جو مطالبات پورے کرے گی، اگر مطالبات پر عمل نہ ہوا تو مذاکرات ختم شد۔ اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شوکت یوسف زئی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، انہوں نے بڑی خبر دی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا، ہم کیا لڑتے حریف سے، ہمیں تو خود سے فرصت نہ ملی۔ شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ہے وہ بڑی شدید جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی آپس میں، ان کی شدید لڑائی جو ہے شدت اختیار کر گئے، اور اس لڑائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کافی جو ہے آپس میں پریشان دکھائی دیتی ہے کہ اگر ہم اس طرح آپس میں لڑتے رہیں گے اور اسی طرح ہم آپس کے گریباں پکڑتے رہیں گے تو ہم اپنے دشمن سے، اپنے حریف سے کیا لڑیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی کیوں لڑائی ہوئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے شیر افضل مروت کے حوالے سے کیا کہا اور کس جگہ کہا، اور شیر افضل مروت صاحب نے پھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف جو باتیں کی ہیں اور اپنے دفاع کے لیے انہوں نے کیا باتیں کی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ جو ہے کہاں سے اٹھا ہے، اور یہ کل شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرنے گئے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری پٹیشن پر لوگ آ کے ملتے ہیں اور مجھے بانی چیئرمین سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے اڈیالہ جیل میں کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کا جو ڈیڈ لاک ہوا وہ بانی تحریک انصاف کی ٹویٹ کی وجہ سے ہوا۔ تو اس کے بعد یہی سوال جو ہے وہ سلمان اکرم، ظاہر ہے ان کے پاس ایک پوزیشن ہے پارٹی میں، اور انہوں نے ان کو بانی تحریک انصاف عمران خان نے سلیکٹ کیا ہے۔ وہ سیکرٹری جنرل ہیں، اور کسی بھی پارٹی میں، سیاسی پارٹی میں سیکرٹری جنرل کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے۔ وہ کسی کو معطل کر سکتا ہے اگر کوئی پارٹی پوزیشن میں خلاف ورزی کرتا ہے، پارٹی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی کافی دفعہ لڑائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ پہلے تو یہ سنیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے کاشف عباسی کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ میں کہا پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں آپ سے بطور پی ٹی آئی کے بات بھی کروں کہ نہ کروں، ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسرا چوتھا سیشن بھی کروا لیں۔ گو ہیڈ فرام عمران خان سے کہ آپ بات چیت کریں، میرے سے ملاقات ضروری نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے۔ میں آپ سے یہی استدعا کروں گا کہ ہر شخص جو بات کرتا ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے۔ یہ ہم 2-4 لوگ ہیں جن کو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ان کا خیال غیر اہم ہے۔ وہ روز کوئی بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا پارٹی بیانیے سے، پارٹی کی سوچ سے وہ ادراک بھی نہیں رکھتے، وہ معاملات کو نہیں جانتے۔ آپ انہیں بلا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی چینل، تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ بلا لیتے ہیں، جو آپ کہہ دیتے ہیں، نہ آپ کو ادراک ہے پارٹی کا، نہ کچھ ہے، تو وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے میں نے کافی برداشت کر لیا، میں کافی کوشش کی کہ وہ شاید خاموش ہو جائیں، لیکن صرف آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی۔ کون کہتا ہے؟ خان صاحب نے لگایا ان کو۔ کوئی نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کو پی ٹی آئی کے آئین آپ نے پڑھا ہے؟ صرف الیکٹڈ آدمی جس نے انٹر پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کی وہ سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ سلمان اکرم راجہ کا کوئی نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کے دستخطوں سے کوئی آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ یہ حضرت سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتا ہے پی ٹی آئی کا۔ یہ مجھے ادراک کی بات بتا رہے ہیں۔ میں نے تو کافی کوشش کی کہ یہ خاموش ہو جائے،
یہ کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا، اب مجھے یہ سمجھا رہا ہے. تو لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں. اگر مزید بولے گا تو پھر اس سے زیادہ جو ہے مجھے جواب دینا ہوگا، اور میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں. یہ سیکرٹری جنرل ای میں بن گیا. اگر ہم اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پھر پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ نامنیٹ ان کو بنایا تو کوئی نہیں بن سکتا ہے نا. آپ ہمارا آئین کہتا ہے، پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ الیکٹڈ انٹرا پارٹی الیکشن جو کنٹیسٹ کرے گا، فی الوقت عمر ایوب خان کے استعفے کی وجہ سے ہمارا ایڈیشنل جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے نقوی صاحب، وہ اب آفیشلی ہمارا سیکرٹری جنرل ہے. آپ دیکھ لینا ہماری جتنی بھی نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، کسی ایک پہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط دیکھے، سب پہ نقوی صاحب کے دستخط ہوتے ہیں. آپ پوچھ لیں بیرسٹر گور صاحب سے، آپ پوچھ لیں پارٹی کی کسی لیڈر سے کہ یہ حضرت کس خاتے میں سیکرٹری جنرل ہو گیا. اب ہمیں کیا پتا، ہم آپ بھائی کے یہ internal بات کس چیز کا ادراک رکھتا ہے؟ اب ان کو اپوائنٹ کیا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل، ان کی پارٹی نے اناؤنس کر دیا، سب نے ٹھیک ہے کہہ نا، دیا، ہم نے مان لیا. تو میں نے کیا- ان کا نوٹیفیکیشن نہیں نہیں مانگا. محترم، میں آپ کو آئین آپ کے سامنے اب بھی رکھ دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے آئین میں جو الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہوگا، یہ اس کو کہاں سے ادراک ہے؟ 15 دن لاہور میں رہتا ہے، 1 دن ادھر اسلام آباد آ جاتا ہے، تو اس کو ادراک ہو گیا. کس چیز کا ادراک ان کو ہو سکتا ہے؟ ابھی تک مطلب یہ ہے کہ ان حضرت کو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ہی ادھوت پلانگ گیا، تو لہذا تو اگر اب آپ کے اس بیان کے بعد اگر انہوں نے آپ کو معطل کر دی آپ کی ممبرشپ، تو کیا کریں گے آپ؟ معطل تو پہلے بھی ہو گیا، ٹرمینیٹ ہو گیا. یہ خود سیکرٹری جنرل نہیں ہے تو میرا کیا معطل کرے گا؟ یہ آپ نے سنا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم 2-3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں جن کی بات کی اہمیت ہے، اور جو پارٹی جو ہے وہ جو پوزیشن لیتی ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اور سیکرٹری جنرل صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کی بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے، اور میں ان کو معطل بھی کر سکتا ہوں اس بات پر. یہی جب سوال جو ہے محمد مالک نے 2 گھنٹے بعد شیر افضل مروت مدعو تھے جو ان کے پروگرام میں، ان کے سامنے رکھا، تو شیر افضل مروت صاحب نے تو پھر لا کے پنجابی کے اندر ہاتھی پھدا دی سلمان اکرم راجہ کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت ہر روز میرے خلاف بول جاتا ہے اور میں خاموش رہتا ہوں، لیکن میں اب خاموش نہیں رہوں گا. پی ٹی آئی کے قوانین کے مطابق، جو پارٹی کے قوانین ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بن ہی نہیں سکتے. تو جس پر محمد مالک صاحب نے کہا کہ ظاہر انہیں بانی تحریک انصاف نے بنایا، انہوں نے کہا وہ بن ہی نہیں سکتے. پہلے یہ سنیں، شیر افضل مروت کی زبانی سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جی، تو یہ شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ کی آپس میں وہ تلق کلامی چل رہی ہے، اور دونوں نے مختلف پروگرامز میں ایک دوسرے خلاف باتیں کی، جس سے پی ٹی آئی کافی پریشان ہے. اب آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت مذاکرات سے متعلق جو ہے بڑی پیشگوئی سامنے آ گئی ہے. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. ایسے میں پی ٹی آئی رہنما نے ان مذاکرات سے متعلق جو بڑی پیشگوئی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت مذاکرات سے خوف زدہ لگ رہی ہے، اور حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی مذاکرات کا تیسرا دور شاید جو ہے وہ آخری ہوگا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت جو بے اختیار ہے، جو بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کروا سکی، وہ ہمارے تحریری مطالبات کے بعد جوڈیشل کمیشن کیسے بنائے گی 26 نومبر 9 مئی پر. تو اس لیے یہ جو تیسری نشست ہوگی یہ مذاکرات کی آخری نشست ہوگی. اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا اگلا لائحہ عمل کیا دیتی ہے اس کا انتظار کیا جائے گا. تو یہ اب تک کی 1-2 بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اپنا اور اس چینل کا لازمی خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.